السلام علیکم ناظرین. پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد، جہاں آج کل بہت سارے مسائل چل رہے ہیں اور یہ مسائل صحت کے حوالے سے ہیں. ایک تو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، دوسرا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے پمس، اس میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف مریض پریشان ہے بلکہ وہاں کا عملہ بھی بہت پریشان ہے اور احتجاج پہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی زیاد صاحب، جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ اصل معاملات کیا ہیں. ایک اس سلسلے میں ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں. قاضی صاحب السلام علیکم. قاضی صاحب، یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا حکومت اور جو انتظامیہ ہے اس کے درمیان کو معاملات طے پانے جا رہے ہیں؟ کچھ مریضوں کا ہوگا یا مریض اسی طرح رولتے رہیں گے؟ شکریہ ناصر اسلم راجہ صاحب. پمز میں گزشتہ ایک مہینے سے اسٹرائک جاری ہے ایم ٹی آئی پہ، اور ایک صدارتی ذرا این ٹی آئی بھی ذرا ہمارے سننے والوں کو ذرا کلیئر کر دیں کہ این ٹی آئی ہے کیا ہے؟ این ٹی آئی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایک سسٹم ہے جو لایا گیا ہے، بہرحال لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ جو نوشروان برکی صاحب ہے وہ اس کو لے کے آئے ہیں. بہرحال لیکن گزشتہ ایک مہینوں سے جو ہے ملازمین، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف مکمل اسٹرائک پہ ہے اور تالے لگائے ہوئے ہیں، ماں سوائے ایمرجنسی کے اور کرونا وارڈ کے. جو پیشنٹ ہے، کارڈک میں بھی پیشنٹ کو دیکھا جا رہا ہے، سیریس مریضوں کو، ساتھ ساتھ دونوں معاملات کو چلا رہے ہیں پمز. لیکن حکومت جو ہے اس میں تھوڑی سی نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کیونکہ نہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور نہ ابھی تک جو ہماری اطلاعات ہے اس میں حکومت نے کچھ چیزوں پہ جو ہے وہ اسٹاف سے، ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے ان کی ٹیم کو بلایا ہے. لیکن انتہائی قریبی ذرائع جو وزارت صحت کے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بالکل اپنے موقف سے کسی صورت بھی اس معاملے پہ ایم ٹی آئی لاگو کرنے پہ، اور بورڈ آف گورنرز جو اس وقت بن چکا ہے اور اس کا چیئرمین ڈاکٹر ہمایوں کو بنایا جا چکا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی ہو، اور وہ اس سے آڑے ہاتھوں نمٹیں گے. اچھا قاضی صاحب، ڈاکٹر ہمایوں کا ایک میں بیان پڑھ رہا تھا، ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم مریضوں کا مفت علاج کرنے نہیں جا رہے، ہم حاضر ہیں، بالکل مریضوں کا مفت علاج ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر کیا معاملہ کیا ہے. اصل میں ناصر اسلم راجہ صاحب، اس میں سمجھنے کی پہلے ہمیں کے پی کے کی جو خیبر پختونخوا کی ایم ٹی آئی سسٹم ہے اس پہ جانا ہوگا. اس میں یہ ہوا تھا کہ جو انہوں نے سٹارٹ لیا تھا کہ کوئی ہم اس کو پرائیویٹ پہ نہیں لے کے جا رہے اور ان کا فنڈ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. ایک سال بعد جب ایم ٹی آئی لاگو ہو گیا، ایک سال بعد 40% جو ہے وہ فنڈ صرف گورنمنٹ اس وقت پے کر رہی ہے سرکاری ہاسپٹلس کو، باقی وہ اپنا فنڈ خود جنریٹ کر رہی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایمرجنسی میں جب آپ جاتے ہیں، ایک پیشنٹ جاتا ہے تو پہلے علاج فری ہوتا تھا. ایم ٹی آئی لاگو ہونے کے بعد وہ اب 1500 جو بیس لائن ہے، بیس لائن ٹیسٹ مطلب بلڈ سی پی، آر ایف ٹی، ایل ایف ٹی وغیرہ وغیرہ، یہ جو ایمرجنسی میں ٹیسٹ ہے اس کے 1500 چارج فوراً جا کے جمع کرانے پڑیں گے، فوراً جمع کروانے پڑیں گے. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شام کے ٹائم کوئی آپریشن ہوتا ہے کسی مریض کا تو وہ ٹوٹل پرائیویٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی سرکاری وہ والا سسٹم نہیں ہوتا جو پہلے سے ملک میں چلا آ رہا ہے 72 سال سے 73 سال سے. اس میں غریب لوگ جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں اپنا کے پی کے میں. ہم تو کے پی کے ایگزامپل کو لے کے، اب کیونکہ ابھی تک تو یہ نافذ نہیں ہوا وہ سسٹم، اس نے کام شروع نہیں کیا وفاق میں، لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غریب لوگ کس طرح متاثر ہوں گے. اور ڈاکٹرز، غریب لوگ اس طرح متاثر ہو رہے. اب آتے ہیں ڈاکٹرز پہ تو ڈاکٹرز کا تو یہ ہے کہ ان کا پینشن ختم ہو جاتا ہے، ان کو پینشن نہیں دیا جا رہا. کے پی کے میں جو ہو رہا ہے، جو ایم ٹی آئی ہے، اب فیڈرل میں وہی سسٹم جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے جس میں غریب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سفر ہوں گے اس سے، اور ان کو مسائل کا سامنا مسلسل اسی صورت میں کرنا پڑے گا. اب اگر اس میں راجہ صاحب پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ 10 لاکھ کا اگر کسی کو مل رہا ہے صحت کارڈ، تو اب یہ ادھر اگر ہم اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ 10 لاکھ روپے کیا ایک مریض کے لیے جو کہ سرکاری بلڈنگ میں جا کے پرائیویٹ ان کا علاج ہو رہا ہے، تو کیا 10 لاکھ روپے
ایک ایسی بیماری میں جس میں آپ 1 مہینے 25 دن یا 20 دن ایڈمٹ رہیں، دوائیاں ہیں، ٹیسٹ ہیں، پھر ڈاکٹر چارجز ہیں، نرسز چارجز ہیں، یہ سارے چارج کیے جائیں گے، تو کیا 10 لاکھ روپے اس صورت میں اس انشورنس کارڈ کی ایک پوری فیملی، چاہے وہ 3 فرد پہ افراد پہ قاضی صاحب آپ ٹھیک اس کا تجزیہ کریں، لیکن میں تھوڑا سا اس کو اور طرح سے لیتا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے یا ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر جو ایک اپنا بہت بڑا بجٹ، اپنے والدین کا بہت بڑا بجٹ اپنی تعلیم پہ پہلے خرچ کرتے ہیں، کو کہ اس میں سبسڈی بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ سے سپورٹ بھی ان کو ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت محنت کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور پھر جب ان کا کمانے کا ٹائم آتا ہے تو ان کو اس طرح کی پابندیاں ان پہ عائد کر دی جاتی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ سرکاری تنخواہیں بھی لیتے ہیں، سرکاری مرات بھی لیتے ہیں، پینشنیں بھی لیتے ہیں، پرائیویٹ کلینک بھی کرتے ہیں، پرائیویٹ جا کے چیک بھی کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت کمائی کمائی اور کمائی میں رہتے ہیں. پہلے مجھے اس کا ذرا تجزیہ کر کے بتائیں کہ کیا واقعی ڈاکٹر ولنریبل ہیں اور کیا متاثرہ ہیں؟ کیا ڈاکٹر کی ہمیں کیئر کرنی چاہیے یا ان پہ ہمیں سخت ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان پہ ایسی شرائط لاگو کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ کام کریں اور اتنا ہی معاوضہ لیں؟ جہاں تک ڈاکٹروں کی بات ہے، اگر ہم ڈاکٹروں پہ کہیں تو ایک MBBS 5 سال میں ہونے کے بعد مطلب یہ 1 سال ہاؤس جاب کرتے ہیں، پھر PGs 24 آورز انہی سرکاری ہاسپٹلز میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. جب یہ اسسٹنٹ پروفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں، پھر پروفیسر لیول پہ جب HOD بنتے ہیں، تو پھر اس میں یہ مسائل آپ کو تھوڑے بہت ملیں گے. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک ڈاکٹر کو سرکاری سیٹ اپ سے اٹھا کے پرائیویٹ سیٹ اپ پہ لے جاتے ہیں تو پھر اس کو سرکار کے اس ہاسپٹل میں کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی نقصان اس غریب کا آ جاتا ہے جس کو کہیں نہ کہیں پھر بھی اس سرکاری ہاسپٹل میں فری آف کاسٹ علاج میسر تھا، اور اس کو ایک تسلی تھی. میں پہلے ڈاکٹر کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ پھر میں اس پہ مریضوں پہ آؤں. پہلے مجھے ڈاکٹرز کا بتائیں، کیا اس سے ڈاکٹروں کا نقصان ہو رہا ہے یا ان پہ صحیح ایک چیک رکھا جا رہا ہے کہ پہلے وہ کام نہیں کرتے تھے یا آتے نہیں تھے یا حاضری لگاتے تھے یا دستیاب نہیں ہوتے تھے یا بہت زیادہ اپنے پرائیویٹ بزنس کو توجہ دیتے تھے؟ میں اس کا پہلے جواب چاہ رہا ہوں. پمس کے ڈاکٹرز یا پولی کلینک کے یا نیرم کے یا جتنے بھی فیڈرل میں ہاسپٹل ہے سرکاری، ہمہ وقت انہوں نے بہترین کام کیا ہے ان سرکاری ہاسپٹلوں میں. جو فیئر ایک تجزیہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. جی چاہے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ناظرین تک ایک درست جو انفارمیشن ہے وہ جائے. چاہے PIA کے کوئی طیارے کا حادثہ ہے تو 24 گھنٹے انہوں نے اپنی سروس پرووائڈ کی. چاہے کرونا کا وبا آیا ہے تو انہوں نے 24 گھنٹے اپنی سروس پرووائڈ کی. چاہے ملک میں کوئی سانحہ زلزلہ کا آیا ہے تو انہوں نے اپنی سروس پرووائڈ کی. فیڈرل ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں 24 آورز ہر وقت مریضوں کے لیے مہیا کی، اور اس میں کوئی بھی انہوں نے کوئی یہ نہیں رکھا کہ ہم کوئی سینئر ہے کوئی جونیئر ہے ہم کام نہیں کریں گے. چاہے سعودی عرب میں کوئی حادثہ آیا ہے تو پاکستانی پمس کے ڈاکٹر جو ہے وہ جا کے ادھر پوری کی پوری ٹیم گئی ہے. آپ کا جواب آ گیا کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں ان کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، اپنے فرائض انجام دیتے رہے. اور خاص طور پہ جب کہ ایسی وبا آ جائے جس سے ہر کوئی بھاگتا پھرے، اس وقت ڈیوٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو بات ٹھیک ہوگی کہ ان کو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا فرض ہے کہ وہ ان کی کیئر کرے، ان کی ملازمتوں کی حفاظت ہونی چاہیے، ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملنے چاہیے. اب آ جاتے ہیں مریضوں پہ. مریضوں کو جیسے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں آپ نے بتایا کہ جب وہ ایمرجنسی کے لیے آتے ہیں تو کم سے کم 1500 روپیہ ان کو پہلے وہاں پہ جمع کروانا ہوگا، تب ان کی دیکھ بھال شروع ہوگی. اور ایمرجنسی میں تو ایسی معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو فوری طور پہ کیا اس کی ضرورت ہے. تو مریض کتنے متاثر ہوئے ہیں؟ ایک تو پیسے کی لحاظ سے متاثر ہوئے ہیں، ابھی صحت کارڈ بھی پوری طرح ان کو نہیں ملا. تو کیا ڈاکٹر اس چیز سے نالاں ہیں اور وہ ان کو اس سے بھی متاثر ہو رہے ہیں مریض؟
اس وقت جو احتجاج ہو رہا ہے وہ غریب مریضوں کے حق میں زیادہ ہو رہا ہے کہ اس سے غریب لوگوں کے مسائل ہوں گے جو پمز میں احتجاج جاری ہے. صحیح. اور وہ بار بار کنسنٹریشن اسی بات پہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا غریب لوگوں کو علاج معالجے میں ان مسائل کا ان کو بعد میں پتہ چلے گا عام لوگوں کو کہ ہو کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ اسٹرائک جاری ہے ابھی. اور جو عام لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, ورنہ اب تک پورا فیڈرل نکل چکا ہوتا اس احتجاج میں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. اس وقت جو وزارت صحت ہے یا جو ڈاکٹر ہمایوں ہیں جو کہہ رہے کہ ہم اس کو پرائیویٹ نہیں کر رہے, 5 ارب روپے کا بجٹ ہے وہ ان کو اسی طرح ملے گا, لیکن یہ 2 سال بعد یہ بجٹ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ سارا سسٹم واپس اسی طرح KPK کی طرح اسی پہ یہ لے جائیں گے اور پھر یہ مسائل جو ہے عام لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. یہ آواز ہے غریب لوگوں کی. غریب لوگوں کو اس وقت اور بھی آٹے کا مسئلہ ہے, چینی کا مسئلہ ہے. اسٹیٹ کی راجہ صاحب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہری کو صحت, ایجوکیشن اور بیسک فیسلٹیز مہیا کرے زندگی. صحیح. جب حکومت یہ بیسک فیسلٹیز ان سے چھین رہی ہے اس نام پہ, کبھی MTI کے نام پہ, کبھی کسی دوسرے نام پہ, اور پھر وہ مسائل بعد میں جا کے آپ کے لیے اور مسائل کھڑے کرتے ہیں اور پھر 1.5 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا. تو جب بغیر ایکسپیرینس کے آپ اس طرح بڑے بڑے سٹیپ لے رہے ہیں اور پھر وہ آگے جا کے ناکام ہوتے ہیں اور عوام نے اس کو بھگتنا ہے, تو اس سے پہلے حکومت کو چاہیے کہ کم از کم ایک ایسا سسٹم لائیں جس سے غریب کو فائدہ ہو اور ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی ایک تحفظ فراہم ہو اور وہ خوشی یہ کام کرے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. یہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو پرائیویٹ کر کے مسائل کھڑے کریں. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین, آپ نے قاضی صاحب کی بات سنی. میرا خیال ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا ماڈل اپنانے جا رہے ہوتے ہیں, نئی پالیسی بنانے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی ایسی چیز اپنانے جا رہے ہوتے ہیں جو مریضوں کے لیے بھی نہیں ہو اور ڈاکٹرز کے لیے بھی نہیں ہو یا کسی بھی ادارے کے لیے نہیں ہو, تو آپ کو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان ساروں کو بٹھانا چاہیے, ان سب سے مشورہ کرنا چاہیے. بعض ماڈل ہوتے بڑے اچھے ہیں, ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ وہ برے ہوتے ہیں, یا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ حکومت یا کسی اور کا کہ یہ وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تنگ کریں مریضوں کو, وہ ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. لیکن بعض ماڈل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہوتے. شاید ہمارے لیے ایسے ماڈلز نہیں ہیں جو ہم اپنانے جا رہے ہیں. ہمیں وہی والا ماڈل اچھا لگے گا, وہی ہمارے بینیفیشری ہوگا مریضوں کے لیے, غریب مریضوں کے لیے, غریب شہریوں کے لیے اور عام شہریوں کے لیے, جو میرا خیال ہے پہلے لاگو تھا. تو اگر نیا لاگو کرنا ہے تو پہلے آپ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ٹیبل پہ بٹھائیں, ان سے مشورہ کریں. مریضوں کے بھی کچھ ریپ ہونے چاہیے, جیسے چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں ان کو بلانا چاہیے, اسی طرح مختلف مارکیٹوں کی جو یونینز ہیں ان کو بلانا چاہیے, اسی طرح کچھ صحافی ہیں اسلام آباد کے ان کو بلانا چاہیے, تاکہ ہم کسی ایسے ماڈل کو اپنائیں جو سب کے لیے بہتر ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.